أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. درود و پاک پڑھ لیں سب مل کر. پروردگار عالم رب العلا ہے تو. پروردگار عالم رب العلا ہے تو. اے دو جہاں کا مالک سب سے بڑا ہے تو. پروردگار عالم رب العلا ہے تو. دنیا کے سارے بندے تیرے در کے ہیں فقیر. تو ہی ہے سب کا داتا تو ہی ہے دستگیر. تو ہی ہے سب کا داتا تو ہی ہے دستگیر. مولا بہت عظیم غنی الورا ہے تو. اے دو جہاں کا مالک سب سے بڑا ہے تو. اے دو جہاں کا مالک سب سے بڑا ہے تو. مشکل میں آ گیا تھا یونس تیرا پیغمبر. اس نے تجھے پکارا مچھلی کے پیٹ کے اندر. اس نے تجھے پکارا مچھلی کے پیٹ اندر. امداد کرنے والا واحد خدا ہے تو. اے دو جہاں کا مالک سب سے بڑا ہے تو. اے دو جہاں کے مالک سب سے بڑا ہے تو. تھا سخت بیماری میں
ایوب مبتلا اس کو بھی تو نے بخشی رحمت بھری شفا بے حد رحیم یا رب حاجت روا ہے تو اللہ ہم سب کی حاجات کو پوری فرما دے بے حد رحیم یا رب حاجت روا ہے تو اے دو جہاں کا مالک سب سے بڑا ہے تو اے دو جہاں کا مالک سب سے بڑا ہے تو دشمن کے گھر میں حضرت موسیٰ کو تو نے پالا فرعون نامراد کو دریا میں پھینک ڈالا ان اپنی حکمتوں کو خود جانتا ہے تو اے دو جہاں کا مالک سب سے بڑا ہے تو اے دو جہاں کے مالک سب سے بڑا ہے تو جب آگ میں خلیل تھا اس پہ فضل کیا تو نے بھڑکتی نار کو گلزار کر دیا سب کہتے ہیں سبحان اللہ اور قرآن مجید کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم جب آگ میں خلیل تھا اس پہ فضل کیا تو نے بھڑکتی نار کو گلزار کر دیا مشکل میں ابراہیم کا حامی بنا ہے تو اے دو جہاں کا مالک سب سے بڑا ہے تو اے دو جہاں کا مالک سب سے بڑا ہے تو یوسف کو قید سے چھڑا کے تخت پہ بٹھایا مدت کے بعد تو نے یعقوب سے ملایا سب کہتے ہیں سبحان اللہ کہ یوسف کو قید سے چھڑا کے تخت پہ بٹھایا مدت کے بعد تو نے یعقوب سے ملایا قادر نصیر اکبر بے انتہا ہے تو اے دو جہاں کا مالک سب سے بڑا ہے تو اے دو جہاں کا مالک سب سے بڑا ہے تو اور فرمایا سبحان اللہ کہ ہے ذات پاک تیری لا ریب بے مثال میں مانتی ہوں خاکی اے رب ذوالجلال میں مانتی ہوں عاجز اے رب ذوالجلال ذیشان بادشاہوں کا شہنشاہ ہے تو اے دو جہاں کا مالک سب سے بڑا ہے تو اے دو جہاں کا مالک سب سے بڑا ہے تو پروردگار عالم رب الاولی ہے تو اے دو جہاں کا مالک
خالق سب سے بڑا ہے تو۔ سب دیکھنے والے درود پاک پڑھ لیں۔ اور سب دیکھنے والوں کے لیے دعائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا سننا بیٹھنا اپنی رحمت کے ساتھ قبول و منظور فرمائے، اور خاص طور پر یہ رمضان المبارک کی راتیں ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان راتوں میں مانگنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو نواز دے۔ اور سمیہ زیب صاحبہ بار بار جو میسج کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی سننا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ چہرہ وضحا تیرا سونی تیری آقا پیشانی، سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ چہرہ وضحا تیرا سونی تیری آقا پیشانی، ہر جا تیرا چرچا تیری دنیا ہے دیوانی، صورت سیرت نرالی مونڈھے تے کملی کالی، صورت سیرت نرالی مونڈھے تے کملی کالی، لباں تے سج دلالی لباں تے سج دلالی، سونا محبوب سبحانی، سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ چہرہ وضحا تیرا سونی تیری آقا پیشانی، آوے خوشبو پسینے وچ او وسدا اے مدینے وچ، سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ آوے خوشبو پسینے وچ او وسدا اے مدینے وچ، چمک جیویں نگینے وچ چمک جیویں نگینے وچ، چمکدا چہرہ نورانی، اور سونا مسکے کھڑن کلیاں جتوں گزرے میکن گلیاں، ہے دند آقا دے چمبے دیاں کلیاں، ہے دند آقا دے چمبے دیاں کلیاں، تے اکھ آقا دی مستانی، سبحان اللہ۔ اور سونے رب نے بلایا ہا تے عرشاں نو سجایا ہا، سونے رب نے بلایا ہا تے عرشاں نو سجایا ہا، کول اپنے بٹھایا ہا کول اپنے بٹھایا ہا، کیتی خود رب نے مہمانی، اور جتھے رب دی خدائی اتھوں تک مصطفیٰ انوکھی شان پائیے انوکھی شان پائیے، ملی دو جگ دی سلطانی، اور تڑپ انجم دے سینے وچ، اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے، مکہ کی زیارت نصیب فرمائے، مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جس نے نہیں دیکھا، جس نے دیکھ لیا سبحان اللہ، اس کا دل کرتا ہے کہ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کی دوبارہ زیارت نصیب فرما، اللہ ہم سب کو لے جائے۔
تڑپ انجم دے سینے وچ وساں جا کے مدینے وچ مزہ ہے ایسے جینے وچ مزہ ہے ایسے جینے وچ کرو رب جی مہربانی کرو رب جی مہربانی اے چہرہ وضوحا تیرا سونی تیری آقا پیشانی ہے ہر جا تیرا چرچا تیری دنیا ہے دیوانی۔ سارے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ کل میرے استاد محترم ڈاکٹر ادریس لودھی صاحب نے، جو کہ ماشاءاللہ سے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، بلکہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں آج کل تو اسلامیات کے، سب سے پہلے تو میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بتایا، انہوں نے مجھے کہا کہ روزانہ آپ نے بیٹھ کر کچھ مضامین پر بات کرنی ہے اور روزانہ بتانا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اساتذہ کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے اور عزت والی زندگی عطا فرمائے، ذلت اور رسوائی والی زندگی سے ہم سب کو بچا لے۔ استاد محترم کا سوال یہ تھا کہ مقاصد نزول کیا ہے اور ان کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں بات کروں گی، قرآن مجید میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں اتارا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور فیصلے ہیں، اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے اتنی اہمیت دی ہے کہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا، کوئی ہے اس کو پڑھنے والا۔ قرآن مجید کا جو موضوع ہے نا وہ سبحان اللہ وہ انسان ہے، اور یہ انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو یقین کیجئے دل کرتا ہے کہ انسان روئے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ صبح اٹھ کر نماز کو قائم کر لو اور پھر تم قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ جو صبح اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا وہ اللہ رب العزت کے روبرو پیش کر دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور عام طور پر قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب ایک لفظ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن جب رمضان المبارک میں سبحان اللہ پڑھیں گے تو ہمیں ایک لفظ پڑھنے پر 70 نیکیاں ملیں گی، سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن مجید میں کہا گیا سورۃ البقرہ میں کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر فرمایا گیا ھدی للمتقین سورۃ البقرہ میں کہ یہ وہ کتاب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں ہے کیا؟ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اللہ ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے والا بنا دے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا گیا ھدی ورحمۃ للمحسنین، کہ ہدایت بھی ہے اور رحمت ہے، سبحان اللہ، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو شفا بنا کے نازل کیا ہے، اور یہ کیا ہے؟
وشفاء ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق چلنے والا بنائے۔ اور فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایسی کتاب ہے سبحان اللہ جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کے اندر لے کر آتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا کلام پیغام انسانیت کے نام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، انشاءاللہ قیامت والے دن اس کو اونچی اونچی مسندوں پر جگہ ملیں گی، جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے تو قرآن مجید کو پڑھتا چلا جا اور سناتا چلا جا، جہاں تیرا آخری لفظ ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو پڑھیں اور سیدھے راستے پر اپنے آپ کو چلائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سیدھا راستہ نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ انعام والا راستہ نصیب فرما دے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا اس کا نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے سبحان اللہ آب حیات ہے۔ قرآن مجید اللہ کی رحمت کو کھینچ کر ہماری طرف لانے والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہمارے اوپر ڈالتی ہے۔ پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے ایمان والو، جب قرآن مجید کو پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کرو۔ وَإِذَا، اور جب قُرِئَ پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو توجہ سے سنا کرو۔ اللہ توجہ سے سنیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ لعلکم ترحمون، جب تم خاموش ہوگے تو لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ سبحان اللہ، یعنی جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کرو اور خاموش ہو جایا کرو۔ لعلکم ترحمون، اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت برسے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے سمجھنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر اس کو 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں۔ آپ دیکھیے اول آخر دروشی پڑھ کے کہ آپ دیکھیے کیسے اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برستی ہیں۔ ہمارے جسم سے اللہ ساری بیماریوں کو دور کر دے گا اور ہمارے جسم کے اندر انشاءاللہ شفا ڈال دے گا، رحمت ڈال دے گا، نور ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت آپ پر مجھ پر اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اور علم دی اچی شان، علم دی اچی شان جنوں بھیجے رب رحمان، علم دی اچی شان جنوں بھیجے رب رحمان، جے لوڑ نہ ہندی علم دی، جے لوڑ نہ ہندی علم دی، نہ بھیج دا رب قرآن۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن۔ اگر تو پکا مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ تیرے اندر قرآن مجید کے سیکھنے کا جذبہ نہ ہو۔ اللہ آپ کو اور مجھے قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بعد جتنے لوگ سن رہے ہیں کوشش کریں انشاءاللہ تعالی صبح اٹھ کر ضرور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ پارہ نمبر 15 کی آیت ہے کہ فرمایا گیا کہ صبح اٹھ کر پہلے نماز کو قائم کر لو، پھر قرآن مجید کی تلاوت کر لو، اور جو صبح اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صبح اٹھ کر جو سورہ یاسین مبارک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی سارے دن کی پریشانیاں مشکلات دور کر دے گا۔ جو رات کو سورہ یاسین مبارک پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز ہے عمل، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا،
میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، اور میرے لب میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، اور میرے لیے لٹ کر تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لوٹا دوں تو کہنا۔ سبحان اللہ، میرے لیے لٹ کر تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لوٹا دوں تو کہنا، میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا۔ سارے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب هب لي من الصالحين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ جو کلام پاک پڑھا گیا میرے اللہ اس میں جو بھی غلطی ہوئی تو اس کو معاف فرما، یا اللہ معافی والا معاملہ فرما، جو پڑھنے میں کمی بیشی ہوئی میرے اللہ اس کو بھی معاف فرما، یا اللہ اس کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچا، ان کے طفیل 1,24,000 پیغمبر ازواج مطہرات 14 کربلا اہل بیت بزرگان دین اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی بھی ایمان والی روحیں تیرے پاس پہنچ چکی ہیں، یا اللہ ہر کسی کو اس کلام پاک کا ثواب نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اوابین اشراق اور چاشت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ تو ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، یا اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما، حلال رزق کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر آنے والے برے وقت سے بچا، میرے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، امت مسلمہ پریشان ہے، میرے اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، سب کے رزق میں مال میں جان میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم مانتے ہیں بے شک ہمارے گناہ سمندر کے قطروں سے زیادہ ہیں، ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں، آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ جی تیری رحمت تو ان سب سے زیادہ ہے، تو خود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں میری رحمت سے نا امید نہ ہو، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت بے بہا برس رہی ہے، اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، جتنے لوگ سن رہے ہیں یا جتنے لوگ نہیں سن رہے میرے اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے میرے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اس وائرس کو ختم فرما، میرے اللہ پاکستان کے جھنڈے کو رہتی دنیا تک قائم اور دائم رکھنا، اللہ تمام لوگوں کا آپس میں اتفاق قائم فرما، دونوں جہان نصیبے والے فرما، ہم سب کو حج مقبول عمرہ مبرور نصیب فرما، دنیا آخرت عزت والی عطا فرما، میرے مولا ذلت اور رسوائی والی زندگی سے ہم سب کو بچا لینا، یا اللہ جو دعا مانگی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو نہ مانگ سکے میرے اللہ وہ بن مانگے عطا فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے اللہ تو ان سب کی دلی تمناؤں کو جاننے والا ہے، میرے اللہ سب کی دعاؤں کو پورا فرما، بچے بچیوں کے نیک جوڑ نصیب فرما، جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی والدین کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، بہن بھائیوں کو نیک اور ایک بنا،
آنکھوں کی ٹھنڈک بنا میرے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.